میں سیدھی قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن کے الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ میرا ہمیشہ یہ انداز ہوتا ہے گفتگو کا، میں صرف بات قرآن کی کرتا ہوں اور قرآن ہی کے ذریعے کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال صرف قرآن ہی کی بات کی۔ حضور کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی صرف قرآن ہی کی بات کی، عمر فاروق نے بھی قرآن ہی کی بات کی، عثمان غنی نے بھی قرآن ہی کی بات کی، مولا علی نے بھی قرآن ہی کی بات کی، مولا علی کے بعد امام حسن نے بھی قرآن ہی کی بات کی، اور امام حسن کے بعد امام حسین نے قرآن ہی کی بات کی، اور امام حسین نے قرآن ہی کے لیے جان کربلا میں دی، اور حضور امام حسین کے بعد حضور غوث پاک نے قرآن ہی کی بات کی، اور جنید بغدادی نے قرآن ہی کی بات کی، معروف کرخی نے قرآن ہی کی بات کی، نظام الدین اولیاء نے قرآن ہی کی بات کی، معین الدین چشتی نے قرآن ہی کی بات کی، بہاؤالدین زکریا نے قرآن ہی کی بات کی، داتا علی حجویری نے قرآن ہی کی بات کی، قطب الاقطاب قطب علی شاہ نے قرآن ہی کی بات کی، سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے قرآن ہی کی بات کی، اور جب تک مسلمان قرآن کی بات کرتا رہے گا کبھی اس قوم کو زوال نہیں آئے گا۔ اگر حدیث پڑھنی ہے تو اسی قرآن کو سمجھنے کے لیے، اگر سنت پر نگاہ ڈالنی ہے تو اسی قرآن کو سمجھنے کے لیے، اسی لیے تو آقا نے حجت الوداع کا فرمایا کہ تمہارے درمیان قرآن چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنی آل چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہاتھ میں قرآن کو پکڑو ایک میں آل کو پکڑو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس لیے بات وہی کی جائے میلاد میں بھی جو قرآن کی ہو، کیونکہ میلاد تو قرآن والے کا، قرآن کلام اللہ کا، زبان مصطفیٰ کی۔ آج ہمیں قرآن اور صاحب قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا پڑے گا دنیا میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ توحید کیا بلا ہے، کیا شے ہے، تبھی پتہ چلے گا نا کہ جس توحید کو سکھانے کے لیے اللہ نے دائی جس کو بنایا اس کی محبت میں آؤ گے، حضور کی اتباع میں آؤ گے، حضور کی زندگی کو دیکھو گے تو پتہ چل جائے گا توحید کا ہے، ایک رب کیسا ہے۔ اب آگے آئیے، اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب آپ دائی ہیں، دائی کہتے ہیں بلانے والا، دائی کہتے ہیں بلانے والے، اللہ اللہ کی طرف بلانے والا، بِإِذْنِ ہی اپنے حکم سے، حضور آپ نہیں بلا رہے، آپ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ تو جو بلا رہا ہے اس کو بائی پاس کر کے اس تک پہنچ جاؤ گے جس کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بلاؤں کہ جناب آئیے، میں آپ کو پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس لے جاتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں اور تھوڑی دور بعد چل کے کہیں ہم خود پہنچ جائیں گے، ہٹے ہمیں راستہ پتہ چل گیا ہے لہذا آپ ہٹ جاؤ، ہم خود ہی پہنچ جائیں گے وزیر اعظم پاکستان تک، پہنچ کے دکھائیں گے۔ جس بندے کی پہنچ ہوگی، تعلقات ہوں گے، وہاں اس کی جان پہچان والے ہوں گے، وہی آپ کو وزیر اعظم ہاؤس تک لے جائے گا، ورنہ تو آپ نے سپاہی نے 2 لتر مار کے بھگا دینا، چاہے دروازے پر پہنچ بھی جاؤ۔
2 لیٹر مار کے بھگا دے گا. لیکن اگر وہ شخص آپ کو توڑ تک لے جائے گا، جس کی جان پہچان وزیر اعظم سے بھی ہو، نیچے والے عملے سے بھی ہو، آپ کو بھی پروٹوکول ملے گا اور سیدھے اس کے دفتر میں پہنچ جاؤ گا. اب یہاں دائی ہے رسول اللہ کی ذات، اللہ کی طرف لے جانے والی. اب رستہ دکھایا حضور نے. کلمہ پڑھ لینے کے بعد، قرآن لینے کے بعد ہم کہیں حضور آپ ہٹ گئے، ہم نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، قرآن بھی آ گیا، ہم جانے اور اب جانے. ہم خود اس کے قرب تک پہنچ جائیں گے. پہنچ کے دکھاؤ کیسے پہنچو. دائی کو ساتھ لے کر چلنا پڑے. اور یہی بات اللہ نے ختم نہیں فرمائی، اگلا لفظ فرمایا دائی بھی بنایا، اپنے اذن سے بنایا، اور آگے سراجم منیر بھی بنایا.